अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं और फैसल अब्बास मौजूद हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ परेशान कुन खबरें हैं जिनमें हस्सान नियाज़ी से मुतालिक है, उनके सेल से मुतालिक और उनके साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। ये मामला होने क्या जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम समाअत भी हुई है, बिलखसूस जस्टिस याहिया आफरीदी की अदम मौजूदगी में किस तरफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हाई कोर्ट के हवाले से भी इमरान खान के केसेस लगने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कमर मेकन से बात करते हैं। कमर, वेलकम। ये बताएं कि हस्सान नियाज़ी से मुतालिक क्या खबरें आ रही हैं। सुना है कि उनके साथ बड़ा अफसोसनाक रवैया अख्तियार किया जा रहा है। जी देखिए, इस खबर की जो बुनियाद है वो एक ट्वीट है अबू ज़र सलमान नियाज़ी जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और ये इन्होंने ट्वीट के अंदर लिखा है कि हस्सान नियाज़ी और दीगर फ़ौजी ट्रायल कैदियों के हवाले से कोट लखपत जेल से कुछ परेशान कुन मालूमात पहुँच रही हैं। हाई सिक्योरिटी जोन के तौर पर दर्जा बंदी होने के बावजूद हस्सान नियाज़ी और दीगर फ़ौजी ट्रायल कैदियों के सेल इस सख्त मौसम में भी रोज़ाना 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का शिकार है। अब देख सकते हैं लाहौर में कितनी इस वक्त जो है गर्मी है। और मज़ीद वो लिखते हैं कि जेल के कवानीन में वाज़ेह दफ़ात के बावजूद फ़ौजी ट्रायल के कैदियों के साथ इम्तियाज़ी सलूक जारी है, जो कैदियों के साथ मसावी सलूक और उनकी बुनियादी फ़लाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी को लाजमी करार देता है। अब ये पहले ये कहा जा रहा था कि जो आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए हैं लोग, उनको उसी तरह से रखा गया है जिस तरह से बाकी कैदी हैं, उनको तमाम सहूलियात वही हैं जो बाकी जेल में कैद लोगों को मुयस्सर है, मैनुअल के मुताबिक हैं। लेकिन इस बात का इजहार हस्सान नियाज़ी के वालिद भी कर चुके हैं कि जेल के अंदर एक अलग जोन बनाया गया है, हाई सिक्योरिटी जोन। उस हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर बिल्कुल भी कोई नॉर्मल हालात नहीं है कि वहाँ पर कोई नॉर्मल कैदियों की तरह लोगों को रखा गया। वहाँ पर इंतहाई सख्त हालात हैं। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसमें तो उन्होंने टॉर्चर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था कि उनको कंटिन्यूसली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली उनको इस तरह से तकलीफ़ों में रखा गया है कि वो कोई आम नॉर्मल कैदियों की तरह वहाँ पर ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि अब ये सिर्फ हस्सान नियाज़ी के साथ ही मामला हो रहा है या बाकी तमाम कैदियों के साथ भी वहाँ पर यही सिलसिला है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और कोट लखपत जेल के अंदर ये भी इतलात आ रही थी कि वो जो एक सिक्योरिटी जोन बनाया गया है वो जेल इंतज़ामिया के अंडर नहीं है, वो अब भी वो पूरा का पूरा जोन जो है वो आर्मी के अंडर है और वहाँ पर उनका कंट्रोल है उस जोन के इर्द गिर्द। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ख़ास तौर पर मैनुअल के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, या फिर कैदियों को जो सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए जिस तरह से, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये तो हो गया हस्सान नियाज़ी के हवाले से जो वहाँ पर मालूमात हम तक पहुँच रही हैं। इसके अलावा आपने जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो हुई है समातें हुई हैं 9 मई के हवाले से। मैं तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं। वो हस्सान नियाज़ी साहब ने ना आज से कोई 10-15 दिन पहले भी एक चीज़ की निशानदेही की थी, और वो ये थी कि जो 9 मई के अंदर बेसिकली मियाँ वाली के कुछ लोग जो कि जिनका ट्रायल हो रहा है, तो होता कुछ यूँ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर मियाँ वाली से लेके सरगोदा उनको लेकर जाया जाता है एक ही वैन के अंदर, और वहाँ पर जाकर सरगोदा में 2 से 3 घंटे अदालत के बाहर गर्मी के अंदर खड़ी रहती है वो वैन, और उसी वैन से वो फिर वापस आते हैं एक ही दिन के अंदर। यानी कि आप ओपन नहीं होती, ये ओपन नहीं होती, और कैदियों वाली वैन वो तो छोटी छोटी साइड पे जाली लगी होती है, सिर्फ उनको तकलीफ देने के लिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर मियाँ वाली से सरगोदा आप अंदाज़ा लगाएं 2 से ढाई घंटे का सफ़र है, और वहाँ पर 2-2.5 घंटे गाड़ी खड़ी होती है गर्मी के अंदर, फिर 2 से ढाई घंटे फिर वापसी होती है। इस बात की निशानदेही भी जो अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हैं उन्होंने की थी कि जो जेल मैनुअल्स हैं मुसलसल 7 घंटे, और इतनी गर्मी की शिद्दत के अंदर जिनका जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, हाँ, उन लोगों को इस तरह उनकी सूरत हाल जो है उनके साथ ये सलूक बरता जा रहा है। अब अगर आप सुप्रीम और वो रोजाना की बुनियादों पर, मतलब ये नहीं कि हफ्ते में कोई एक आध दफा होता है, ये रोजाना की बुनियादों पर उन्होंने कहा। को भी ऐड कर लेते हैं कि 18 मार्च से लेकर ऑनवर्ड आज भी मुलाकात, अभी जब हम व्लॉग कर रहे हैं तो मुलाकात नहीं होने दी गई। यानी कि एक फैमिली के साथ, बिलखसूस इमरान खान और उनके जो रिश्तेदार हैं उनके साथ ये जो सलूक है, क्या मैसेज है? वैसे इसके बहुत सारे, अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो इसके बहुत सारे वो हैं एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हम पहले अच्छे एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। उसमें सबसे अच्छा जो नुक्ता मुझे नज़र आता है ना, कि जब कोई बातचीत चल रही होती है ना, दोनों अतराफ से कोई इंगेजमेंट किसी नतीजे पर पहुंची है या नहीं पहुंची, पोस्टर फिर ये दिया जाता है, नतीजे पर पहुंची है या नहीं पहुंची, तो तब मीडिया से एक तो दूर रहा जाता है या रखा जाता है या रहना पड़ता है। लेकिन कुछ रहनुमा मुलाकातें हो भी रही हैं। अब यही तो सवाल है
کہ اگر عمران خان کو آئسولیشن میں ڈالنا ہے تو کچھ لوگوں کی ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ جو ہے وہ وہی بات آ کے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. میڈیا کے اوپر مزید آگے ڈسکس ہو، کوئی چیزیں اس طرح کی لیک ہوں، اس سے بہتر ہے کہ وہ ملاقات یا وہ چیز نہ ہو. اب علیمہ خانم کو اور بہنوں کو دور رکھنے کا جو مطلب ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی آواز سوشل میڈیا تک پہنچنے سے روکنا ہے. کیونکہ علیمہ خانم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو تمام سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی معلومات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شیر افضل مروت صاحب والا بیان نہیں دہرا رہا، لیکن عمران خان کا جو ہینڈل ہے، عمران خان کا جو پیغام ہے وہ سوشل میڈیا تک پہنچتا ایز اٹ از کیسے ہے، وہ علیمہ خانم پہنچاتی ہیں، علیمہ خانم کے تھرو باہر آتا ہے. تو سوشل میڈیا جب سے علیمہ خانم کی ملاقات نہیں ہو رہی، عمران خان کا سوشل میڈیا بھی بالکل خاموش ہے. تو یہ شیر افضل مروت بھی ٹارگٹ پہ علیمہ خان شیر افضل مروت نے تو نیگیٹو ہی ٹارگٹ کیا ہے نا کہ جی وہ ہمیں گالم گلوچ نکلوانے میں وہ جو ہے شامل ہیں علیمہ خان، اور وہ علیمہ خان لوگوں کو کہتی ہیں ہمارے خلاف کیمپینز کرواتی ہیں. بل شٹ یار، یہ بالکل فضول بات ہے، انتہائی فضول بات ہے. اور شیر افضل مروت صاحب میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو مزید خراب کر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کی بات نہ ہی کرے تو اچھا. کوئی اور اختصار کے ساتھ آپ 1.5-2 منٹ میں صرف قارئین کو بتائیں، ناظرین کو، کہ کیا ہوا اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب معجزہ ہونے والا ہے، جسٹس منصور علی خان جو ہے، منصور علی شاہ صاحب جو ہے اس ایک ہفتے میں کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، معجزے کی امید تو آپ بالکل نہ رکھیں. موجودہ حالات دیکھ کر کسی قسم کا کوئی معجزہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ منصور علی شاہ صاحب کیا کر سکتے ہیں، تو جب تک ان کو کوئی پاس نہیں ملتا کسی طرح سے، وہ نہیں کر سکتے اکیلے کہ وہ جی ایک طرف سے شروع کریں، کوئی کیس اٹھائیں، اپنے سامنے لگائیں اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے وہ آگے چلائیں اور جلدی جلدی سے کوئی فیصلہ کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے ان کے پاس ایک موقع ضرور ہے. وہ ایک ایسا بہترین قسم کا کوئی کیس لے کے سپریم کورٹ کے اندر اگر آ جاتے ہیں اور منصور علی شاہ کو پاس دیتے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب پھر گول کر سکتے ہیں. اب میری بات سمجھیں. تو یہ جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے، یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، یہ کتنے پاس پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ نہیں، یہ پاس نہیں ہے نا. اب دوبارہ دیکھیں کیا ہوا. اپنے ہی فیصلے پہ عمل درآمد میں بتاتا ہوں. یہ ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ یحییٰ خان صاحب جاتے ہوئے کاز لیس بنا کے گئے، بینچز بنا کے گئے، آئینی بینچ کے تمام مقدمات سیٹ کر کے امین الدین صاحب گئے ہیں. کمیٹی کے اندر 3 لوگ ہوتے ہیں، امین الدین صاحب، یحییٰ صاحب اور منصور صاحب. 2 کمیٹی کے ارکان گئے میں کوئی نیا کیس لگانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نامکمل ہے یہاں پر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم لائن پراپر سیٹ کر کے دے گئے. ہاں، یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ یحییٰ خان کا، چلو وہ بھی دعا نہیں کرتے، رہنے دیتے. ایک وہ کل مذاقاً ایک صحافی نے مذاق میں یہ ضرور کہا تھا منصور علی شاہ صاحب کے کہ آپ جو ہے نا یحییٰ خان صاحب کا طیارہ جو ہے نا وہ چیک کروا لیں، مذاق میں. لیکن کوئی ایسا ایڈونچر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آخری 1 منٹ میں پھر چلتے ہیں ان کے پاس. یہ بتائیں کہ یہ جو ہاشم کاکڑ صاحب نے سماعت کی ہے 9 مئی شیخ رشید سے متعلق اور اس طرح کے باقی چیزیں، کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں، ہاشم کاکڑ صاحب نے نا آج جو ریمارکس دیے ہیں نا وہ بڑے قابل تعریف ہیں. انہوں نے، آپ نے دیکھا 9 مئی کے جو کیسز بلوچستان گئے تھے، پشاور گئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے فوراً ختم کر دی تھی وہ FIRs اور لوگوں کو بری کر دیا تھا ہائی کورٹس نے. خدیجہ شاہ کو بھی لے کر گئے تھے، سنم جاوید کے چکر لگوائے تھے. تو یہ وہی ہاشم کاکڑ صاحب ہیں جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھے، اب سپریم کورٹ میں آ گئے. وہی جسٹس اشتیاق ابراہیم ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اب سپریم کورٹ میں آ گئے. تو آج انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھائی التوا نہیں ملے گا. اور التوا کون مانگ رہا ہے؟ پنجاب حکومت. ایک تو آپ اپیل لے کر آئیں، پھر جب سماعت شروع ہو جائے تو آپ کہیں جی ملتوی کر دیں. کیوں کریں بھائی ملتوی؟ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر دلائل دیں، کیس کو مکمل کریں اور کیس کے اوپر میرٹ کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہی پھر آج کاکڑ صاحب نے جو کڑاکے نکالے ہیں نا حکومت پنجاب کے، وہ یہی تھے کہ بھائی آسمان گرے، زمین پھٹے، کوئی مرے، جج، وکیل یا ملزم، تبھی التوا ہو سکتا ہے، ورنہ کسی قسم کا التوا نہیں ہو سکتا. اور اگلے ہفتے کیس فکس کر کے انہوں نے کہا ہے کہ میرٹ کے اوپر یہ کیس سنا جائے گا اور اس پر فیصلہ ہوگا. چلے فیصل آپ بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ. اچھا، ایک اور اشتیاق ابراہیم صاحب نے کہا ہے کہ اب تو حالات یہ بن گئے کہ آپ پتہ کل کو آپ کو اور ہمارا نام بھی 9 مئی میں شامل کر دیا جائے. اچھا، یہ بھی کہا ہے؟ یہ اشتیاق ابراہیم صاحب نے بھی کہا ہے. میں قمر بیگم کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ جیسے جج صاحب نے کہا کہ ہمارا نام بھی آ جائے، تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ پنجاب کی جو پولیس ہے
اس نے جس طرح سے کھانچے لگائے ہیں 9 مئی کے بیسیکلی کیسز کے اندر، اور یہ متعدد چیزیں ایسی رپورٹ بھی ہوئی ہیں، اور چیزیں یہ رپورٹ ہوئی ہیں کہ پنجاب پولیس نے بلیک میل کر کے لوگوں کو بلیک میل کیا ہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو ہم تمہیں 9 مئی کے کیسز کے اندر ڈال دیں گے. اور ایک ایسا واقعہ اسلام آباد کے اندر بھی ہوا کہ جب پیسہ بنایا پولیس نے لوگوں کو ڈرا کے، جب حیدر شرازی جو جیو کے رپورٹر ہیں، کہیں پر ان کی پولیس کے ساتھ ہو گئی بات چیت، تو پولیس نے کہا کہ تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں 9 مئی کے کیسز میں ڈال دیں گے. یعنی کہ 9 مئی کے کیسز 9 مئی کے کیسز جو ہے نا وہ اس بنیاد کے اوپر بنائے گئے ہیں. تو ظاہر ہے ٹرائل کورٹس کے اندر تو جب چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب سپریم کورٹ کے اندر آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ایک بندہ زمان پارک کے اندر بیٹھا ہے اور زمان پارک سے بیٹھ کر اس نے سازش جی ایچ کے حملے کی ہے، یا راول پنڈی کے حملے کی ہے، یا وہ ملتان کے اندر بیٹھا ہے اور اس نے اسلام آباد کے اندر حملے کی ہے. یہ بیس ہے ان چیزوں کی. میں یہ بتا رہا ہوں سپریم کورٹ تو بعد میں پہنچیں گے حضور. ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو اس میں سے بری کر دیا، آپ کو پتہ ہے بری کر دیا. ہائی کورٹ پہ یہ معاملات جو سارے ختم. اور آج معاملہ تھا بھی یہی کہ جی وہاں پر جلد بازی میں فیصلہ ہوا، انہوں نے بری کر دیا، انہوں نے میرٹس نہیں دیکھے، فلاں نہیں کیا. آپ اس کو دوبارہ مطلب اپیل آئی ہوئی تھی نا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو اسی میں تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر آپ اب ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے بالکل وہ بڑا اہم ہے. دیکھیں اس وقت عمران خان کے سب سے زیادہ کیسز اگر کسی عدالت کے اندر ہیں تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فکس ہی نہیں ہو رہے، کیونکہ وہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ ہے توشہ خانہ کیس ہے. عمران خان سے ملاقات نہ کروانے سے متعلق تقریباً اس وقت جب یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے بھی ایک درخواست دائر ہوئی ہے. تقریباً 6 سے 7 ایسی توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں جس میں سرفراز ڈوگر صاحب کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے آرڈر کی سر توہین ہوئی ہے، مہربانی کریں اس پر نوٹس لیں، مہربانی کریں آپ کے آرڈر کی توہین ہوئی ہے. لیکن ابھی تک وہ کیسز فکس نہیں ہو رہے. لیکن خبر یہ ہے کہ اسی ہفتے عمران خان کے 2 بڑے کیسز فکس ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو آخری ہاں اس میں کیسز عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس فکس ہونے جا رہا ہے. آج چیف جسٹس نے جو عملہ تھا اس سے پالیسی طلب کی ہے کہ پالیسی بتائی جائے. 190 ملین فکس ہونے جا رہا ہے. اور عمران خان سے ملاقاتوں کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بھی چونکہ تحریک انصاف زیادہ تعداد کے اندر درخواستیں ہائی کورٹ کے اندر دائر کر رہی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے تھوڑی دیر پہلے درخواست دائر کی ہے، تو اب یہ توہین عدالت کی درخواستیں بھی سنیں گے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ وہی سنیں گے جن جج صاحب کو خود پتہ ہے کہ میرے آرڈر کی توہین ہو رہی ہے، وہی اس پر توہین عدالت کیس سنیں گے. مطلب یہ بڑا حیران کن ہے. سننا تو انہوں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑ رہا. سوال یہ ہے کہ بہت دفعہ یاد دلانے کے باوجود فرق نہیں پڑ رہا. آپ کے 3 رکنی بینچ نے آرڈر دیا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ان کو فرق نہیں پڑ رہا. وہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے. ججز جملہ لے لیجیے، وہ ججز جو فیصلہ لکھتے وقت یہ کہیں گے کہ ہم وہ آرڈر کریں گے جس پر عمل درآمد بھی ہو. یعنی کہ جس جج کو اپنے فیصلہ دیتے ہوئے یہ چیزیں کیا کہتے ہیں اپنے ذہن میں رکھنی ہو. انعام امین مناز صاحب نے کہا تھا احمد درانی کے بھائیوں کے کیس میں کہ میں کوئی ایسا آرڈر نہیں کروں گا جو میں عمل درآمد نہ کروا سکوں. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے بیرسٹر سلمان صفدر کو ڈیلا جیل بھیجا تھا اور کہا تھا آپ جائیں، آپ کی ملاقات ہو جائے گی. میں وربلی آرڈر دے رہا ہوں ان کو، اسپیشل پروسیکیوٹر کو اور پروسیکیوٹر جنرل کو، سوری، کہ آپ ان کی ملاقات یہ ارینج کروائیں گے اور آپ جائیں اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اور وہ ملاقات نہیں ہوئی.